बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए पाक फौज को बड़ा हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में फंसे 1244 बरतानवी शहरी 4 खसूसी परवाजों के जरिए बरतानिया पहुंच गए। भारत में भी कोरोना बेकाबू, मरने वालों की तादाद 640 हो गई। कोरोना के खिलाफ ताउन, ईरानी सदर का रूसी हममंसब से राब्ता। चीन के बड़े सूबे में कोरोना वायरस फैलने का खदशा पैदा हो गया। बड़ी तादाद में मरीज सामने आ गई। चीनी हुकूमत ने शहरियों को तन्हाई इख्तियार करने का हुक्म जारी कर दिया। अमेरिका ने गैर मुल्की पनाहगजीनों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। इतलाक कितने दिन के लिए होगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया। ईरान का दुनिया को बड़ा सरप्राइज, ऐसा काम कर दिया कि इन हालात में भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। शिमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन की हालत तशवीशनाक, आलमी मीडिया ने हैरान कुन दावा कर दिया। कोरोना के खिलाफ जंग, तुर्की ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। भारतीय फौज ने 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। सहाफियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में आपका नाम शामिल कर सकें। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने हदायत की है कि पाकिस्तानी फौज रमजान में दूसरे अदारों से मिलकर अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने NCOC का दौरा किया, जहां उन्हें कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल और नेशनल कमांड के फैसलों पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ को पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव और फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद और ताउन पर भी ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जवेद बाजवा को टेस्टिंग और करंटीना से मुतल्लिक भी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कोरोना की रोकथाम के लिए महदूद वसाइल में किए गए इकदामात और कोशिशों की तारीफ की, जबकि कोरोना के खतरात से मुतल्लिक जायजे को जारी रखने की जरूरियात पर भी जोर दिया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कोरोना वायरस के माशी, समाजी और नफ्सियाती असरात पर भी नजर रखने की हदायत की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में फंसे 1244 बरतानवी शहरी 4 खसूसी परवाजों के जरिए बरतानिया चले गए। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद से बरतानिया के लिए 3 PIA और 1 कतर की परवाज रवाना हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 640 हो गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से मुल्क के 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में फैल चुका है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 50 अफराद हलाक हो गए और इस तरह भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 640 हो गई। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 98,419 केसेस की तस्दीक हुई है। ताहम कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज हुई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ ताउन के सिलसिले में ईरानी सदर हसन रूहानी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फोन करके आलमी ताउन की अहमियत पर गुफ्तगू की। तफसीलात के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने ट्वीट के जरिए बताया है कि उन्होंने अपने रूसी हममंसब को टेलीफोन किया था। इस गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने कोरोना के खिलाफ आलमी ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। रहनुमाओं ने इस अमर पर इत्तफाक किया है कि अमेरिका के गैर कानूनी रवैयों और यूरोपीय यूनियन को रद्द-ए-अमल देना होगा। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान के लिए IMF कर्ज को अमेरिका के वीटो करने का इकदाम गैर कानूनी है।
ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روسی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں تہران اور ماسکو نے معاہدوں پر عمل درآمد پر بھی اتفاق کیا۔ واضح رہے کہ ایران میں کووڈ 19 کے باعث اب تک 5297 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس نے 84,000 سے زائد افراد کو متاثر کیا ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کے صوبے ہیلیونگ جیانگ میں ایک شخص سے دوسرے شخص میں کرونا کی منتقلی کے کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ حکام نے ہیلیونگ جیانگ کے شہر ہربن میں وائرس کی وبا وسیع پیمانے پر پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ہربن شہر میں نہ تو ایسی کسی گاڑی کے داخلے کی اجازت ہے جو مقامی طور پر رجسٹرڈ نہیں، اور نہ کسی دوسرے علاقے کے مکینوں کو کسی رہائشی علاقے میں جانے کی اجازت ہے۔ شہر میں پہلے ہی چین سے باہر یا پھر چین کے وبا سے متاثرہ علاقے سے آنے والوں کو کہا گیا تھا کہ وہ تنہائی اختیار کریں۔ ہربن میں مقامی منتقلی کے کرونا کے کیسز کی تعداد 52 ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے غیر ملکی پناہ گزینوں کے ملک میں داخلے پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کے داخلے پر پابندی کا اطلاق 60 دن کے لیے ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کے باعث امریکی معیشت کو پہنچنے والے نقصانات کے پیش نظر امریکہ کی امیگریشن پر بھی عارضی پابندی کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دکھائی نہ دینے والے دشمن کے حملے کے پیش نظر اور امریکی شہریوں کی نوکریوں کے تحفظ کے تصدارتی حکم کے تحت امریکہ میں امیگریشن پر عارضی پابندی عائد کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے سپہ پاسداران انقلاب فورس نے ملک میں اپنے انجینئرز کا بنایا ہوا پہلا ملٹری سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب فورس نے ملک میں اپنے انجینئرز کا بنایا ہوا پہلا ملٹری سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا ہے۔ نور نامی اس ملٹری سیٹلائٹ کو ایران کے مرکزی صحرائی علاقے قاصد راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا ہے، جو زمین سے 425 کلومیٹر کے فاصلے پر کامیابی کے ساتھ مدار میں قرار پایا۔ ماہرین سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اس اقدام کو بہت اہم قرار دے رہے ہیں، جو ایران کے خلائی شعبے میں ایک انقلاب کا سبب بن سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی صحت کے متعلق مبینہ طور پر تشویشناک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ CNN کے مطابق امریکی حکومت کو ملنے والی انٹیلیجنس معلومات سے پتہ چل رہا ہے کہ کم جونگ ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ حال ہی میں ان کے دل کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد ان کی حالت خراب بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کم جونگ ان کے دل کا آپریشن ہونے کی خبر شمالی کوریا سے مفرور ہو کر جنوبی کوریا آنے والے کچھ لوگوں نے زیر انتظام چلنے والی نیوز ویب سائٹ پر دی۔ ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں اگرچہ بتایا تھا کہ آپریشن کے بعد کم جونگ ان صحت یاب ہیں، لیکن انٹیلیجنس معلومات اس کے برعکس آ رہی ہیں۔ 36 سالہ کم جونگ ان کو آخری بار 11 اپریل کو ایک حکومتی میٹنگ میں دیکھا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے امدادی سامان پاکستان بھجوا دیا۔ سامان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس، ماسک اور ٹیسٹنگ کٹس شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ترکی بھی پاکستان کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا۔ ترکی کی جانب سے امدادی سامان لے کر خصوصی طیارہ پاکستان پہنچا۔ خصوصی پرواز کے ذریعے 12 ٹن حفاظتی سامان اسلام آباد پہنچا۔ سامان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس، ماسک اور ٹیسٹنگ کٹس شامل ہیں۔ ترجمان NDMA نے بتایا ہے کہ ترکی نے پاکستان کے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی اشیاء کا عطیہ دیا ہے۔ ترکش ایئر لائن کا جہاز آج صبح سامان لے کر اسلام آباد پہنچا۔ خیال رہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 9000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ وائرس سے جاں بحق ہونے والے مریضوں کی تعداد 209 ہو چکی ہے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ شوپیاں میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 4 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ خاتون صحافی سمیت 3 کشمیری صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیری سروسز کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ضلع شوپیاں کے علاقے ملہورہ میں بھارتی فوجی اہلکاروں نے سرچ آپریشن کی آڑ میں کارروائی کرتے ہوئے 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں سچ بولنا بھی جرم بن گیا۔ بھارتی مظالم کا شکار خاندانوں کی حالت زار سامنے لانے والی کشمیری خاتون صحافی سمیت 3 کشمیری صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ان پر مودی سرکار نے عوام کو اکسانے اور حکومت مخالف سرگرمیوں کا الزام عائد کر دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔